الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ قرآن کریم کی پارے 30 کی یہ سورۃ الضحیٰ ہے۔ اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے سورتوں کی جو ترتیب اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس اعتبار سے یہ قرآن کی سورت نمبر 93 ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تشریحات کی طرف چلیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والضحیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی۔ والضحیٰ، ضحیٰ کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے چڑھتے دن کے روشنی کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، اس کا اندھیرا بیٹھ جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقین جانو کہ عن قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ ووجدک عائلا فأغنی، اور تمہیں نادار مفلس پایا تو غنی کر دیا۔ فأما الیتیم فلا تقہر، اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا۔ وأما السائل، اور جو سوال کرنے والا ہو فلا تنہر، اسے نہ جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ یہ رہا اس کا ترجمہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ دیکھیں یہ سورۃ الضحیٰ یہ مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا اور اس میں 11 آیات ہیں۔ تمہیدی طور پر یہ باتیں یاد رکھیں کہ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر زمانے میں، ہر زبان میں اور ہر اسلوب میں بے شمار کتابیں آپ کی سیرت پر لکھی گئی، لیکن سیرت کی سب سے مستند اور اوتھینٹک کتاب جسے کہا جاتا ہے، سب سے صحیح اور معتمد کتاب خود قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جس انداز میں اور جس صحت کے ساتھ
اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، اتنی صحت اور اتنی جامعیت اور اتنی کاملیت کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ فرمایا کہ قرآن کی یہ ہزاروں آیتیں حقیقت میں سیرت مقدسہ کے علمی اور تعارفی ابواب ہیں، دوسری طرف سیرت کے ہزاروں گوشیں عملی اور تفصیلی پہلو ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو چیز قال ہے، یعنی قرآن مجید میں جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا وہی ذات نبوی میں حال ہے، وہی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ عملی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور سیرت طیبہ میں جلوہ گر ہو گیا۔ جو قرآن کریم میں نقوش ہیں اور جو قرآن کریم کی نقوش کی دلالتیں ہیں وہی سیرت اقدس میں سیرت اور اعمال ہے۔ قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کو قرآن کریم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ضروری ہے۔ آپ میری باتوں کو بغور سنیں تو انشاءاللہ العزیز اس صورت مبارکہ کی تفسیر بہت بہترین انداز میں سمجھ میں آئے گی کہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ضروری ہے، اور حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ خاص طور پر ہمارے زمانے میں کچھ عرصے سے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو گویا کہ قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کو حضور کے واسطے کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بات ذہن نشیں کر لیں کہ جب حضور کے واسطے کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوششیں کی جائے گی تو انسان گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب حضور کے واسطے کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوششیں کی جائے گی تو پھر نماز کا مفہوم بھی بدل سکتا ہے، جہاد کا مفہوم بھی بدل سکتا ہے، عبادات کا مفہوم بھی بدل سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان ہمیں سنایا، اقیم الصلاۃ، کہ بھئی نماز قائم کرو، اور پھر خود کر کے دکھایا کہ نماز قائم کیسے کرنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص حضور کے واسطے کو بیچ سے ہٹا کر خود اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنے کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ عمرہ صرف اللہ کے لیے مکمل کرو۔ حضور نے عمل سے بتلایا کہ حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیسے کرنا ہے، حجر اسود کا بوسہ کیسے لینا ہے، صفا مروہ پر سعی کیسے کرنا ہے، عرفات میں کیسے جانا ہے، مزدلفہ میں کیسے جانا ہے، مینا میں کیسے جانا ہے، قربانی ہمیں کیسے کرنی ہے، اور سر کے بال کیسے منڈوانے ہیں، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اب اگر کوئی شخص حضور کا واسطہ بیچ سے ہٹا کر براہ راست ڈائریکٹلی قرآن کو سمجھنا چاہے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حج سے مراد تو مسلمانوں کے لیے بین الاقوامی کانفرنس ہے۔ کیا مطلب؟ بین الاقوامی سطح پر ایک کانفرنس ہونی چاہیے۔ اب اگر حج کا مفہوم بین الاقوامی کانفرنس ہوگا تو اس کے لیے مکہ جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، 2 سفید چادریں باندھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دیوانوں کی طرح صفا مروہ پر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عاشقوں کی طرح عرفات و مزدلفہ کے جنگلوں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس کے لیے تو کسی بھی ترقی یافتہ شہر میں جمع ہو جانا کافی ہے۔
تو یہ لطیفے، یہ گمراہیاں، ذہنی اور فکری گمراہیاں انسان سے تب سرزد ہوتی ہے جب وہ حضور کا واسطہ بیچ سے ہٹا کر براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال سورہ ضحیٰ میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 انعامات کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طریقے سے اپنے انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے آپ اس صورت مبارکہ کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر جان لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں صورت کے سمجھنے میں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس صورت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیں، شان نزول اس واقعے کو کہتے ہیں جس واقعے کے پس منظر میں، جس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں قرآن کریم کی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وحی کا سلسلہ چند دن کے لیے منقطع ہو گیا اور مشرکوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ قد ودع محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے چھوڑ دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے بھی طعنہ دیا۔ دونوں میاں بیوی سخت دشمن تھے اور آخر زندگی تک، مرتے دم تک وہ دشمنی پر برقرار رہے۔ اس نے کہا معاذ اللہ، محمد کے شیطان نے چھوڑ دیا۔ معاذ اللہ، جو اس پر اس طرح کے پیغام لے کر آتا تھا اس نے محمد کو چھوڑ دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہنے لگے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد پھر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے 2 قسمیں کھائی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ چاشت کی قسم اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وَمَا قَلَىٰ، اور نہ آپ سے نفرت کی ہے۔ 2 قسمیں کھا کر اللہ نے یہ فرمایا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ یہاں عرض یہ کر دوں کہ مکی صورتوں میں قسمیں کثرت کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس میں بہت زیادہ قسمیں کھائی گئی، اس لیے کہ دل اتنے سخت ہیں کہ عام اسلوب میں، ایک عام طریقے میں بات ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ اللہ نے قسمیں کھا کھا کر دعوے کیے اور یہ بات سمجھائی۔ قیامت کے بارے میں قسم کھا کر فرمایا کہ ارے بھائی قیامت آ کر رہے گی۔ قرآن کے بارے میں قسم کھا کر فرمایا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اپنے نبی کے بارے میں قسم کھا کر فرمایا کہ میرا نبی سچا ہے۔ قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا کہ وہ واقعہ عبرت کے لیے سناتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک واقعہ مختصر سا ذکر کروں کہ امام اصمعی رحمہ اللہ، یہ لغت کے ڈکشنری کے عربک ووکیبلری کے ایک بڑے امام گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، راستے میں ایک بدو شخص مجھے ملا، ایک دیہاتی ملا۔ اس نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ فلاں سرزمین سے آ رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ جہاں قرآن نازل ہوا، تو کہنے لگا مجھے بھی کچھ سناؤ۔ تو میں نے اس دیہاتی شخص کو سورہ زاریات کی چند آیتیں سنائی، اور سورہ زاریات کی جس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہاں اللہ کے یہاں مقرر ہے، تمہیں رزق تمہارا مل کر رہے گا۔ تو کہتا ہے کہ اچھا اسماعیل، مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ میرا رزق اگر مجھے مل کر رہے گا تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ میں در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہوں؟ میں کبھی اس کی سخت و سست کیوں سن رہا ہوں؟ تو بس ایسا ہونا چاہیے کہ یقین بنا کر سواری کو میں ذبح کر دیتا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ تمہارے قول کے مطابق جب اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی ہے کہ تمہارا رزق تمہیں مل کر رہے گا، تو میرا رزق مجھے مل جائے گا۔ مجھے سواری کرنے کی ضرورت، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی ضرورت، مجھے مشقتیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ میں آپ کو ایک بدو دیہاتی اور امام اسماعیل کا واقعہ میں نے سنایا۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، اسباب کو اختیار نہ کیا جائے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ وسائل کو، اسباب کو، ذریعوں کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہے ان تمام کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص گھر سے وہ باہر مزدوری محنت کے لیے نہ جائے تو کیا اللہ رب العزت ڈائریکٹلی آسمان سے اس کے وہاں رزق اتاریں گے؟ فرمایا کہ نہیں، اسلام یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتا کہ آپ اسباب کو اختیار نہ کریں، بلکہ اسباب کو، اس کے وسائل کو، ساری چیزوں کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال اس کا کچھ ایسا یقین بنا کہ اس نے ظاہری وسائل کو بھی اس دیہاتی شخص نے ختم کر دیا۔ امام اسماعیل کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی، میں حج کے لیے گیا تو طواف کے دوران اسی دیہاتی سے میری ملاقات ہو گئی۔ جب ایک دوسرے کے ہم مقابل ہوئے، آمنے سامنا ہو گیا، تو مجھے کہنے لگا کہ تم نے جو اللہ کا وعدہ سنایا ہے، اللہ کہتا ہے، وہ دیہاتی اپنی زبان میں بات کر رہا تھا کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، تو میں نے اللہ کے اس وعدے کو سچا پایا۔ کیا مطلب؟ وہ دیہاتی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم نے جو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، تم نے اللہ کے وعدے کی جو بات بتائی، میں نے اسے سچا پایا۔ اللہ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا، پیٹ بھر کر سلایا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے اسماعیل کچھ اور بھی سناؤ۔ امام اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سنایا کہ قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، کہ دیکھو آسمان اور زمین، ان دونوں کا جو رب ہے، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، جو میں وعدہ کر رہا ہوں یہ وعدہ برحق ہے۔ فرمایا إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ سچا ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، ایسا ہی سچا ہے جیسا تم بات کر رہے ہو۔ امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی پر اللہ کی قسم یہ قرآن کریم کی آیت سن کر ایک ایسا وجد طاری ہوا، ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ وہ بالکل وجد میں وہ اس کی کیفیت ہی بالکل بدل گئی۔ قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کے جو معنی ہیں، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، واقعی یہ برحق ہے۔ امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی پر تو اللہ کی قسم یہ آیات سن کر وجد طاری ہو گئی، لیکن یہ کون بدبخت لوگ ہیں جنہیں یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، دو قسمیں اللہ نے کھائی۔ اگر اللہ قسم نہ کھاتا تو بندوں کو اللہ کی بات پر یقین نہ آتا۔ یہ کیسے سنگ دل لوگ ہیں جن کو یقین دلانے کے لیے میری اللہ نے قسمیں کھائی۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا، اللہ کی باتوں پر یہ بدو دیہاتی یقین کرنے والا تھا۔ امام اسماعیل کہتے ہیں کہ بس اس نے یہی بات کہی اور وہیں تڑپتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ نے قسمیں کھائی مشرکوں کو، کافروں کو یقین دلانے کے لیے۔ تم تو مسلمان ہو، ہم تو مومن اللہ کو سچا مانتے ہیں، ہمیں یقین دلانے کے لیے قسموں کی تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال جو قرآن میں قسمیں تھیں وہ آج بھی ہیں اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ضحیٰ کی قسم۔ کیا مطلب ضحیٰ کی قسم؟ ضحیٰ کہتے ہیں دھوپ چڑھتے وقت کی قسم۔ جب صبح ہوتی ہے اور سورج نمودار ہوتا ہے، اس وقت جب سورج کی شعاعیں پوری زمین پر پڑنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ چاشت کا وقت۔ ضحیٰ یعنی دھوپ چڑھنے کا وقت، مطلب چاشت کا وقت، کہ جب دھوپ خوب روشن ہو جاتی ہے۔ دو نمازوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے، ایک نماز اشراق اور دوسرا نماز چاشت۔ اشرق یشرق، اشراق کا مطلب آتا ہے روشن کرنا۔ جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو زمین روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ بھئی سورج طلوع ہوتے ہی نماز اشراق پڑھ لی جائے۔ اور ایک ہوتی ہے نماز چاشت۔ نماز چاشت کہا کہ جب دھوپ خوب روشن ہو جاتی ہے تو اس وقت
جو نماز پڑھی جاتی ہے جب سورج خوب روشن ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نماز چاشت۔ تو فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قرآن سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک قسم ہوتی ہے اور ایک جواب قسم ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ دو چیزیں، ایک قسم، دوسرا جواب قسم۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا، تو اس میں تو اللہ کی قسم تو قسم ہو گئی، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گا، یہ جواب ہو گیا۔ اللہ کی قسم یہ قسم ہے، اب قسم کس بات کی کھائی؟ تو آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ہو گیا جواب قسم، یہ جواب ہو گیا۔ پہلے قسم کھائی والضحیٰ، چاشت کی قسم، پھر اللہ نے فرمائی واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، جب اس کا اندھیرا چھا جائے، پھر آگے اس قسم کا جواب اللہ نے دیا ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے پیارے پیغمبر آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو یہ ہوا قسم اور جواب قسم۔ اللہ نے قسم کھائی چاشت کی، اللہ نے قسم کھائی رات کی تاریکی کی، پھر اللہ نے آگے جواب قسم بیان فرمایا کہ ہم نے چھوڑا بھی نہیں اور ناراض بھی نہیں ہوئے۔ پھر اللہ نے مستقبل کی بہترین بشارتیں دی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے پیغمبر آخرت بہتر ہے آپ کے لیے اولا سے، اولا دنیا سے۔ آخرت سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد مستقبل ہے، فیوچر، اور اولا سے مراد حال ہے، کرنٹ سچویشن جو ہمارا چل رہا ہے اسے کہتے ہیں پریزنٹ، جس کو کہتے ہیں وہ ہمارا جو ہے حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی تیرا آنے والا زمانہ ان فیوچر تیرے کرنٹ سچویشن، تیرے پریزنٹ، تیرے حال سے بہتر ہوگا، زیادہ عزت، اللہ کی زیادہ مدد اور زیادہ شہرت ملے گی، اور آپ کا پیغام زیادہ انسانوں تک پہنچے گا۔ یہ مطلب ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا، کہ آخرت یعنی ان فیوچر آپ کو یہ نعمتیں ملے گی، اللہ آپ کو خوب عزتوں سے نوازیں گے، اللہ آپ کی خوب نصرت اور مدد فرمائیں گے، اللہ آپ کو خوب شہرتوں سے نوازیں گے۔ بعض حضرات نے کہا کہ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، اور اولا سے مراد دنیا کا دن ہے۔ اے میرے نبی تیری آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اللہ رب العزت نے یہ بشارت دی۔ تو اس آیت کے ضمن میں دونوں باتیں ہیں، یا تو آپ کا مستقبل آپ کے حال سے بہتر ہوگا، یا یہ کہ آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فترضا، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے نا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جسے اللہ راضی کرنا چاہتا ہو اس کے مقام کا میں اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم کسی سے یہ وعدہ کریں کہ بھائی میں تمہیں اتنا دوں گا تم خوش ہو جاؤ گے، تو سوچو آپ یہ کہ جس شخص کو دینا ہے اس کی دل میں عظمت کیا ہوگی، اس سے محبت کیا ہوگی۔ یہاں تو خود رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا، تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا، اور اللہ نے دیا، اللہ نے اتنی مدد کی، اتنی عزت دی، اتنے فتوحات دیے، اور اللہ نے دین کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ آپ خوش ہو گئے، اتنا خوش ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری صبح جب نماز فجر میں صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کریم کا مقدس ورق ہوتا ہے، قرآن کے صفحات ہوتے ہیں، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ آخرت میں بھی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور شفاعت عظمیٰ اللہ آپ کو عطا کرے گا، آپ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، اللہ رب العزت مقام محمود سے نوازے گا، اللہ رب العزت مقام محمود عطا فرمائے گا، حوض کوثر عطا فرمائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور جو چیز شفاعت کے ضمن میں حدیث میں بیان ہوئی، مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے قرآن میں اللہ سے یوں دعا کی تھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے میرے خدا، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، اے میرے خدا جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا بے انتہا مہربان ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے پھر حضرت عیسیٰ کی دعا کی، حضرت عیسیٰ کی دعا کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ نے کیا دعا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے میرے خدا اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی، حضرت عیسیٰ نے یہ دعا کی، لیکن میں اللہ سے یوں نہیں کہتا، میں تو کہتا اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میں عذاب کا نام ہی نہیں لیتا، میں تو اللہ سے مغفرت بھی مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ رونے لگے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کہ اللہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میرا محبوب تمہارے لیے کتنا تڑپتا تھا، کتنا روتا تھا، تم سے کتنی محبتیں کرتا تھا، تمہاری مغفرت کے لیے میرے نبی کی دل میں چاہت کتنی تھی۔ یہ سارا قصہ اللہ نے اس لیے اپنے نبی کی زبان سے بیان کروایا، جبرائیل کو بھیجا کہ فرمایا پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، میری امت جہنم میں نہ چلی جائے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ کہو اذهب الى محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقل له، اور آپ کو یہ خوشخبری سنا دو، سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اللہ خوش کر دیں گے، آپ کو غمگین ہونے کی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے پیارے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے 3 احسانات کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ آپ کی تربیت کیسے کی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرورش کے ظاہری سارے کے سارے اسباب لے لیے تھے۔ آپ نے سیرت کے واقعات میں پڑھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چند سال کے ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے چچا، آپ کے دادا، یعنی جو سہارے ظاہری ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے لے لیے۔ پھر ابو طالب نے اپنی کفالت میں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مؤرخین نے اور سیرت نگاروں نے یہ باتیں لکھی ہے کہ آپ کے چچاؤں میں سب سے غریب چچا ابو طالب تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کیا کرتے تھے۔
تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں بکریاں چرایا کرتے تھے. جو کچھ ملتا تھا وہ اپنے چچا کو لا کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے آپ کو ایسا بنایا کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کا سہارا تلاش کریں، آپ دوسروں کا سہارا بنتے رہے. بڑی غور کرنے والی بات ہے یہ. آپ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے، اسٹارٹنگ سے ایسی اللہ نے تربیت کی کہ انسان ہمیشہ دوسروں کا سہارا تلاش کرتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چچا کا سہارا بنتے رہے. ابو طالب کا آپ سہارا نہیں، آپ ابو طالب کا سہارا بنے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چچا ابو طالب تھے وہ آپ کی مدد کرتے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. آپ ابو طالب کا سہارا بنے اور اللہ نے تربیت کی ظاہری جتنے اسباب ہو سکتے تھے سارے اسباب کو اللہ نے لے لیا. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر اولاد میں کوئی کمال ہونا تو والدین کی طرف نسبت کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی کے بچے باہنر با کمال بن جائے تو کہتے ہیں کہ جینس میں ایسا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہا جاتا ہے ماں باپ قابل تھے تو اولاد قابل ہوئی، ماں باپ اچھے ٹیچر تھے تو اولاد اچھے مارکس سے پاس ہوئی. اسی طریقے سے فرمایا کہ والدین بڑے اچھے ہیں تو والدین، اولاد کی نسبت بھی والدین کی طرف ہوتی ہے. استاد بڑا با کمال ہے تو شاگرد بھی بڑے با کمال ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی نسبت، کمالات کی نسبت والدہ کی طرف ہو، والد کی طرف ہو، چچا کی طرف ہو یا کسی اور کی طرف ہو. اللہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کی کمالات کی نسبت براہ راست میری طرف ہو، اللہ کی طرف ہو. سمجھ شریف میں آ رہی ہیں میری باتیں؟ جی. تو اللہ خود یہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی نسبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری نسبتیں بالخصوص ڈائریکٹلی کس کی طرف کی جائے بھائی؟ اللہ رب العزت کی طرف وہ ساری نسبتیں کی جائے. اس لیے کہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو کمالات سے نوازا. یہ تو بچپن تھا. جوانی میں بھی دیکھے تو قوت و طاقت کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اللہ نے ان سے محروم کر دیا تھا. رشتہ داروں کی طاقت ہوتی ہے، خاندان کی ایک طاقت ہوتی ہے. یہاں حال یہ ہے کہ خاندان آپ کی طاقت کا سبب کیا بنتا؟ خاندان تو آپ کی دشمنی پر تل گیا تھا. وطن ایسا کہ وہاں نہ کوئی قانون، نہ حکومت، نہ بادشاہت، نہ مکاتب ہے، نہ مدارس ہے، نہ استاذ ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ کارخانے ہیں. ہر اعتبار سے پسماندہ اور ظاہری قوت کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے تھے ان سب سے اللہ نے محروم کر دیا تھا. بلکہ صورت یہ ہے کہ وہ اسباب آپ کے خلاف استعمال ہو رہے تھے. خاندان والے کہتے ہیں کہ ہم اس کے نام کو اٹھنے نہیں دیں گے. وطن والے یہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچنے نہیں دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کیا؟ تو محمد کو مٹانا چاہتے ہو؟ میں ان کو اٹھانا چاہتا ہوں، میں ان کے نام کو بلند کروں گا، میں ان کو عزتوں سے نوازوں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو طاقتوں سے نوازیں گے. اللہ نے ایسی طاقت دی کہ آپ کے غلاموں نے قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت کو اپنے پاؤں میں ڈال دیا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تو یتیم نہیں تھا؟ اے پیارے پیغمبر آپ یتیم پیدا نہیں ہوئے تھے، پھر اللہ نے تجھے ٹھکانہ دیا. قوت و طاقت کے ظاہری اسباب سے اللہ نے آپ کو یہ رکھا، پھر غیبی قوت آپ کے ساتھ کر دی گئی. یہ تو آپ کے ساتھ تربیت الہی تھی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو ناواقف پایا. میں بارہا کہہ رہا ہوں قرآن کریم کے ترجمے کو بہت احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو آپ ڈکشنری اٹھائیں اور قرآن کا ترجمہ شروع کر دیں. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضال کے اصل معنی گمراہ کے آتے ہیں، جو راستے سے بھٹک جائے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہمیں زیب نہیں دیتا. فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو ناواقف پایا، پھر ہدایت دی.
آپ ناواقف تھے، ظاہر ہے قرآن سے ناواقف تھے، عبادات کے نظام سے ناواقف تھے، عقائد سے ناواقف تھے، اور یہ کہنا کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس چیز کو اٹھایا کہ دیکھیں معاذ اللہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور ہم سے ناواقف تھے۔ ارے ہم کہتے ہیں ناواقف تھے، یہ تو نہیں کہتے کہ ناواقف ہیں۔ دیکھو دو چیزوں میں فرق ہے، تھے اور ہیں۔ ناواقف تھے یہ کوئی عیب کی بات نہیں، مستقل ناواقف رہنا، بے خبر رہنا یہ بے ادبی کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا، ہم اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، آپ کے سینے کو علوم سے بھر دیا۔ تو یہ ترجمہ کرنا کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ جی سمجھ شریف میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں، آپ قدیم زمانے کی تفسیروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرات صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی تفسیریں ہوئی ہے، ہزاروں سال پہلے، 600 سال پہلے، سب تفسیروں میں یہی معنی کیا گیا۔ میں کسی بات کو کسی اور طرف لے کر جانا نہیں چاہتا، بلکہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنا کہ پہلے ناواقف تھے، اللہ نے ہدایت دی۔ ارے اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں نا، اس کا معنی یہی ہے کہ آپ ناواقف تھے، اللہ نے آپ کے سینے کو علوم سے بھر دیا۔ پھر اللہ نے ایک تیسری بات فرمائی، غناء قلب۔ اصل تو انسان کی مالداری دل کی مالداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے، آپ کو غنی کر دیا۔ اے نبی آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی کیا، اللہ نے غنی کیا۔ اور غنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری غنا اور ایک ہوتا ہے باطنی غنا۔ ظاہری غنا کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے پاس بہت سارے کارخانے ہیں، بہت ساری فیکٹریاں ہیں، چلتی ہوئی دکانیں ہیں، کاروبار ہے، روپیہ پیسہ ہے، یہ ظاہری غنا ہے، یعنی مالدار ہونے کے ظاہری اسباب، مالدار ہونے کے ظاہری وسائل، یہ ہے ظاہری غنا۔ اور ایک ہوتا ہے باطنی غنا، ہے نا، باطنی غنا دل کا غنی ہونا، ظاہر میں مال اتنا تو نہیں ہے لیکن دل مالدار ہے۔ حقیقی غنا حقیقی مالداری ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی غنا الغنا غنا النفس، حقیقی مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ ہمارے آقا دل کے غنی تھے، ظاہری غنی تو نہیں تھے، بہت ساری زمینیں ہوں، سواریاں ہوں، نوکر چاکر ہو، ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کو باطنی غنا سے نوازا، دل کی مالداری اتنی عطا فرمائی تھی کہ آپ کی زبان پر کبھی مانگنے والے کے جواب میں لا کا لفظ، نہیں کا لفظ نہیں آیا۔ ایک شاعر نے تو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمہ طیبہ والا لا تو آیا، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس لا کے علاوہ حضور کی زبان پر کبھی لا کا لفظ نہیں آیا۔ یہ مطلب ایک علمی بات کہی گئی کہ جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پہلا جو لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو شاعر نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول پر لا الہ الا اللہ، آپ کی زبان مبارک پر یہ لام تو آتا تھا نہیں کے معنی میں، اس کے علاوہ آپ کے زبان پر کبھی لا نہیں آیا۔ فرمایا کہ اللہ نے اتنا غنا آپ کو عطا فرمایا تھا، ایسا بھی ہوا کہ مسجد نبوی میں سونے چاندی کا انبار لگا ہوا تھا، حضور کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی تھی، دوسروں کو دیا جا رہا تھا اور گھر میں بھوک ہے، یہ ہے دل کا غنا۔ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں، وہ کہتی ہیں سنا کہ ابا جان آپ تو لونڈیاں اور غلام تقسیم کر رہے ہیں، میں سارے کام گھر کے خود کرتی ہوں، میں جھاڑو دیتی ہوں، میں چکی سے آٹا پیستی ہوں، پانی کا مشکیزہ بھرتی ہوں، کمر پر اٹھا کر لاتی ہوں، تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی خدمت کے لیے کوئی غلام لونڈی باندی عطا کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا میں تجھے غلاموں اور باندیوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا کہ اے پیارے بابا جان ضرور بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنوں کو محروم رکھا جا رہا ہے، دوسروں کو نوازا جا رہا ہے، یہ ہے حقیقی غنا، یہ ہے حقیقی غنا۔ اگر آج ہمیں کسی منصب پر بٹھا دیا جائے، ہمارے ہاتھوں میں کوئی اسکیم آ جائے، تو ہم محلے والوں کو، علاقے والوں کو، اپنے بستی والوں کو بعد میں دیں گے، سب سے پہلے تو اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کے پاس مال آ رہا ہے، وہ غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا۔ آپ کی خود کی بیٹی، آپ کی خود کی لخت جگر آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا کر لو۔ دیکھو نا، دل کے غنا اگر کسی کو عطا نہیں ہوگی نا، آج ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری غنا، روپے پیسے بہت دیے، جن کے پاس مال و دولت کے بہت سارے اسباب اور وسائل ہیں، لیکن دل کی مالداری اللہ نے عطا نہیں کی۔ جب دل کی مالداری عطا نہیں ہوئی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ شادی بیاہ میں رسم و رواج پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں، بدعتوں پر لگاتے ہیں، جہاں نام و نمائش کی بات ہو وہاں لگاتے ہیں، شیطان کے راستے میں تو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، جیسے کہ سینے پر آرا چل رہا ہو، زہر کھا رہا ہو، موت آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو مالداری عطا کی تھی، جو غنا عطا فرمائی تھی، وہ دل کی غنا تھی۔ 3 انعامات کا ذکر فرمایا، تو اب اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ تیرا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پہلی ہدایت کی۔ دیکھو 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا کہ بہترین آپ کو مستقبل کی بشارت دی گئی۔ دوسری، آپ کی تربیت کے بارے میں 3 احسانات کا ذکر فرمایا کہ آپ کی تربیت کیسے کی گئی، روحانی طاقتیں کیسی دی گئی، غنائے قلب سے کیسے نوازا گیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی ہدایت جو دی گئی، یتیم کے ساتھ شفقت کرو، یتیم کے ساتھ شفقت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ دیکھو میرے نبی، آپ یتیم تھے، آپ یتیمی کو جانتے ہیں، یتیمی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اللہ کسی کے بچوں کو یتیم نہ کرے، ان کے والدین کا سایہ بچوں کے سروں پر رہے۔ یتیمی یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک چاہے تو یتیموں سے اتنے بڑے بڑے کام لے لے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک صاحب کا مضمون پڑھا، انہوں نے تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات کو جمع کیا، بتلایا کہ یہ بڑی بڑی شخصیات سب یتیم تھی اور سب نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور سب سے بڑھ کر یتیموں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا سب سے بڑا کارنامہ ہمارے آقا نے سر انجام دیا۔ آپ یتیم تھے، بہرحال یتیمی ایک آزمائش ہے، تو فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ یتیمی کا مزہ چکھ چکے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ آپ یتیموں پر قہر نہ کریں، یتیم پر سختی نہ کریں، یتیم کو تکلیف نہ دیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے یہ بعید بات تھی، بہت دور تھی کہ آپ کسی یتیم پر سختی فرماتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ سختی کا معاملہ، ظلم کا معاملہ نہ کرنا، جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے، جو خود انتقام نہ لے سکے اس کا انتقام اللہ لیتا ہے۔ انسان کا انتقام بہت معمولی ہوتا ہے، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے، اس لیے یتیم کی آہ سے، یتیم کی بددعا سے بچتے رہنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ سنو سنو سنو، جو اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جو میراث کی تقسیم میں گڑبڑی کی جاتی ہے، جو میراث کی تقسیم میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے، اس میں بھی یتیموں کے حقوق کھائے جاتے ہیں، یتیموں کے مال کو دبا لیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو تیجے کی فکر ہوتی ہے، تیجا منانا، 40واں کرنا، 10ویں کی فکر ہوتی ہے، 30ویں کی فکر ہوتی ہے،
لیکن میراث کو شریعت کے طریقے سے تقسیم کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یتیموں کا پیسہ ہے، اس میں تیجا کیا جا رہا ہے، یتیموں کا پیسہ ہے، اس میں 10ویں منائی جا رہی ہے، 30ویں منائی جا رہی ہے، جو نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ فقہا سے ثابت ہے، نہ فقہ سے اس کو ثابت کیا فقہا نے، ایک نام و نمود ہے دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ میں نے خود کئی ایسے لوگوں سے پوچھا، واللہ ان میں سے بعض نے اقرار کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ مولانا ہم جانتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن یہ ہم برادری کے لیے کر رہے ہیں، یہ سیاست کے لیے کر رہے ہیں، یہ نام و نمود کی نمائش کے لیے کر رہے ہیں، یہ ناک رکھنے کے لیے، ناک کو بچانے کے لیے لاکھوں ہزاروں خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ نہ کرتا تو ناک نہ کٹتی، لیکن اللہ نے جس چیز کو فرض کیا تھا، جس کی وجہ سے واقعی قیامت کے دن ناک کٹے گی، اس فرض کو بھلا دیتے ہیں، اس کو شرعی طور پر تقسیم نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، یتیم کا حق نہ دباؤ، یتیم پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اللہ نے ڈرایا قرآن میں، کہا کہ دوسروں کے یتیم بچوں پر جو ظلم کرتے ہیں میں اس بات پر قادر ہوں کہ تمہیں مار دوں، تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں۔ سوچو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ اگر تم اپنے یتیم بچوں کا خیال تو ہے، دوسرے کے یتیم بچوں کا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اسی پیغام کے بارے میں کہا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ کسی یتیم کی کفالت کریں، تربیت، اور کسی یتیم کی جو ہے ہم پرورش کریں، اس کی تربیت کریں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ نے اس کو یتیم کی کفالت اور یتیم کی تربیت کا موقع عطا فرمایا۔ حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے یتیم کے کفالت کرنے والوں پر۔ آپ نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ جنت میں میں اور یتیم کے کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ آپ اپنے ہاتھ کی شہادت اور تیسری انگلی کو قریب کر لو، وہ دونوں کتنے قریب ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص دونوں اتنے ہی قریب ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے نبی تھے، ضعیفوں کے بھی نبی تھے، مظلوموں کے تھے، زیر دستوں کے نبی تھے، ان کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، حقوق دلانے کے لیے آئے تھے۔ اس زمانے میں بھی یتیم پر ظلم ہو رہا تھا، بچیوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی کفالت کرنے والوں کے لیے بھی یہی فرمایا کہ جو بچیوں کی کفالت کرتا وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوگی۔ یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا۔ تو شکر کرنے کا پہلا طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا وہ کیا تھی؟ یتیموں کے ساتھ شفقت، کمزوروں کے ساتھ شفقت، غریبوں کے ساتھ نرمی، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمائی۔ دوسری بات فرمائی کہ دوسرا طریقہ جو شکر کرنے کا ہے وہ ہے مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والوں کو کبھی نہ جھڑکے۔ کون سا سوال کرنے والا؟ سوال کرنے والے 2 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو سوال کرنے والا مسئلہ پوچھنے والا، علمی قسم کا سوال کرنے والا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی انجان ہے، ناواقف ہے تو سوال کرتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو جھڑکے نہیں، بلکہ اس کو محبت کے ساتھ جواب دیں۔ کوئی آپ سے کوئی علمی بات پوچھ رہا ہو، شرعی مسائل دریافت کر رہا ہو، اس کو آپ محبت کے ساتھ جواب دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ بھی تو ناواقف تھے نا، آج آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی سوال کرنے والا آتا ہے تو آپ اس کو مت ڈانٹیں، آپ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، شرمندہ کر کے اسے بھگا نہ دیں۔ آپ میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے، ارے یہ کیا طریقہ ہے، بار بار ایک ہی چیزیں پوچھتی ہو؟ نہیں، غلط طریقہ ہے۔ اس کو محبتوں کے ساتھ سمجھایا جائے، سمجھانے کی کوششیں کی جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھانے والا تو کوئی نہیں تھا نا۔ حضور کا جو سمجھانے کا انداز تھا اس سے بہتر انداز کسی کا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آ گئے، اٹھ کر مسجد میں ہی پیشاب شروع کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے،
صحابہ اس شخص کو مارنے کے لیے روکنے کے لیے کرے کیا کر رہے ہو بھائی، مسجد میں آپ پیشاب کر رہے ہو. حضور نے فرمایا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا سارے صحابہ کو، فرمایا کہ کرنے دو کرنے دو. اور پھر اب بتائیں کتنی حکمت کی بات ہے کہ وہ تو ایک جگہ پیشاب کر رہے تھے، اگر اس کا پیچھا کرتے تو ساری مسجد میں پیشاب ہو جاتا. ظاہر سی بات ہے وہ شخص پیشاب کر رہا تھا، اسے اسی حالت میں دوڑایا جاتا، اسے روکا جاتا تو وہ ایک دم تو نہیں رک سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ میں سمجھا لیتا ہوں. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اب بلایا، کہا دیکھو یہاں آؤ بھئی، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کے ذکر کی عبادت کی جگہ ہے، پیشاب کے لیے نہیں ہے، یہاں آئندہ پیشاب نہیں کرنا. بات سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے اگر کوئی ضرورت مند مستحق مانگنے والا آتا ہے اس کو جھڑکیے مت. مانگنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مستحق ایک غیر مستحق. ایک پیشاور، آپ کہیں بازاروں میں جائیں گے، چوراہوں سے گزریں گے، راستوں پر چلیں گے، آج کل مانگنے کی عادت بڑی پھیل چکی ہے. اخباروں میں تو یہاں تک کہ باتیں آئی کہ جہاں 4 بھیک مانگنے والے ہوں وہاں 4 میں کا ایک مسلمان ہوتا. یہ 2011-12 کی اخباروں میں یہ خبریں شائع ہوتی تھی. اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں 4 مانگنے والے ہوں وہاں 4 کے 4 مسلمان ہوں. پہلے 4 میں 1 مسلمان، اب 4 کے 4 مسلمان. کیا مسئلہ ہے یہ؟ پیشاور اور غیر پیشاور. اگر کوئی مستحق ہے تو پھر اس کو ڈانٹنا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن اگر غیر مستحق ہے، پیشاور قسم کا بھی ہے، اس کو بھی ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے. نرمی اور محبت سے کہہ دیا جائے بھئی معاف کرو، میں تمہیں نہیں دے سکتا. ڈانٹنا، اسے مارنا، گالی گلوچ کرنا، تم پیشاور بھکاری ہو، تم یہ ہو، تم نے عادتیں بنا لی، جائز نہیں ہے. اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پیشاور بھکاری کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو پیشاور بھکاری ہیں ان کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے. جو پیشہ ہے جن کا بھیک مانگنا، یعنی ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن انہوں نے عادت بنا لی ہے بھیک مانگنے کی، اس لیے کہ زکوٰۃ تو مستحق کو دی جاتی ہے. ان میں بے شمار ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، مانگنا ان کی ضرورت نہیں ہے، مانگنا ان کا پیشہ ہو چکا ہے، ان کی عادت ہو چکی ہے. ایسے لوگوں کو کام پر اگر بھیجا جائے، بہت ساری خواتین ہوتی ہیں راستوں میں چوراہوں پر، ان سے کہا جائے باجی چلو گھر میں کام کر لو، کہا مجھ سے کام نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ کام کرواؤ گے تو مہینے کے 2 ڈھائی 3 ہزار روپے دو گے، 5 ہزار دو گے. میں یہاں دن بھر میں اتنے کما لیتی ہوں، 30 دن کا سوچو، اندازہ لگاؤ کہ آپ کی جتنی سیلری ہے میں اس سے کئی گنا زیادہ کما لیتی ہوں. وہ کیوں کام کرے گی؟ وہ کیوں کسی کے گھروں میں ملازمت کرے گی؟ وہ انسان کیوں کہیں جا کر نوکری کرے گا؟ وہ پیشاور ہے. تو فرمایا کہ مانگنا ان کی ضرورت نہیں ہے، مانگنا ان کا پیشہ ہے. ایسے کو نفلی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے، فرض زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. فرض زکوٰۃ وہی دے جہاں کوئی واقعی مستحق نظر آئے. سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جن پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے. میں ان حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا، ان خواتین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ مستحق کو تلاش کریں، مستحق کو تلاش کریں. جیسے اللہ کے رزق نے آپ کو تلاش کیا نا، اور تلاش کے بعد اللہ نے اپنا رزق آپ کو دیا ہے، آپ پر لازم ہے کہ مستحق بندوں کو خود تلاش کریں. اس لیے میں کہتا ہوں، میرے تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ بسا اوقات پیشاور بھکاری زکوٰۃ لے جاتے ہیں، چالاک اور تیز ترار لوگ حیلے بہانے سے لے جاتے ہیں. سفید پوش، گمنام، مستحق غریب، عزت و آبرو والے جو اپنی زبان کسی کے سامنے کھول نہیں سکتے، جو اپنی زبان کسی کے سامنے کھولنا نہیں چاہتے، ان کو زکوٰۃ کی رقم کوئی نہیں دیتا. حالانکہ زکوٰۃ کی سب سے زیادہ ضرورت کسے ہے؟ اسے ہی ہے نا، اسے ہی ہے. اس لیے کہا کہ ایک بے روزگار باپ جب 2 دن تک اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے نا، بھوکا نہیں دیکھ سکتا. ایک شخص کے واقعے میں یہ لکھا تھا کہ ایک بے روزگار باپ تھا، جب 2 دن تک وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہ دیکھ سکا تو اس نے اپنے آپ کو بھی زندہ جلا لیا، اپنے بچوں کو بھی زندہ جلا لیا. تو بھئی باپ سنگ دل تھا کیا جس نے بچوں کو جلایا اپنے آپ کو؟ لیکن یہ معاشرہ سنگ دل ہے نا، سوسائٹی بھی تو سنگ دل ہے، یہاں کے لوگ بھی تو سنگ دل ہے. کیا سنگ دلی ہے؟ جن کے پڑوس میں لوگ بھوکے رہیں انہیں خبر تک نہ ہو. یہ تو شرمناک بات ہے یہ کہ 2 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ایک بھائی ادھر دوسرا بھائی ادھر. ادھر تو اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ایمانی بھائی بھوکا ہے، تم پیٹ بھر لو تو تم مومن نہیں ہو.
بھئی تمہارے گھر میں اچھے سالن بن رہے ہیں، تمہارے گھر میں اچھے پکوان بن رہے ہیں، تمہارے پڑوسی کے یہاں فاقہ کشی ہو رہی ہے، تم ظالم ہو بھائی، تم اچھے مومن کیسے ہو سکتے ہو؟ یہاں تو حقیقی بھائی پڑوس میں رہ رہا ہے، دوسرا بھائی اپنے بچوں کو زندہ جلا رہا ہے، یہ معاشرہ، یہ حکمران، یہ ہمارا پورا نظام ظالمانہ ہے۔ حضرت عمر کا تو قول ہے، آپ بیان کرتے تھے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک بھوکا کتا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا حکمران تو تم تھے کہ کتا بھی بھوکا کیوں مرا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ حکمران تم تھے نا، ایک کتا تمہاری حکومت میں بھوکا کیسے مرا؟ آج کہتے ہیں مسلمان بھوکے مر جائے اور ہمیں خبر تک نہ ہو، ہم چوراہوں پر، ادھر ادھر مسجدوں میں، بازاروں میں، پیشہ ور بھکاریوں میں زکوٰۃ تقسیم کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم لے کر آئے فوراً، ہاں اسے دے دو۔ ارے بھائی جو ضرورت مند ہے مستحق کو تلاش کرنے کی فکر کرو نا، یہ پیسے کا ناجائز استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ دولت آپ کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی کو بھی دے سکتا تھا، یہ مت سمجھے کہ میں نے اپنی قوت سے، اپنی بازو سے یہ پیسے کمائی ہے، یہ میرا پیسہ ہے۔ فرعون کہتا تھا نا انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے تم کہتے ہو کہ غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ وہ کہتا تھا یہ کیا تم نے اللہ اللہ لگا رکھا ہے، یہ مال میں نے کمایا ہے، اپنے علم سے کمایا، اپنی ذہانت سے کمائی، اپنی قوت بازو سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا۔ وہ کمبخت کہتا تھا میں نے تجارت کے ہنر سے کمایا ہے، اس کے ذریعے سے دولت کمائی ہے۔ میں بہت سے ذہینوں کو جانتا ہوں، بہت سے چالاک انسانوں کو جانتا ہوں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کو دولت نہیں ملی۔ تو پھر اگر ہماری زبانوں سے بھی یہ بات نکلنے لگے گی کہ ہمارے شوہر کی کمائی ہے، ہمارے والد کی کمائی ہے، بڑی محنتوں سے کمایا ہے، پھر ہمارے الفاظ میں اور فرعون کے الفاظ میں کوئی فرق رہا کیا؟ فرعون تو بھی یہی باتیں کر رہا تھا، ہم بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ بہت بہت بری بات ہے، بہت سے ذہینوں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو دولت نہیں ملی۔ پھر ہم میں سے اگر کسی کو دولت مل گئی تو اس پر لازم ہے نا کہ وہ مستحق کو تلاش کرے۔ میں حیران ہوں، کہیں سے کوئی ایسی آواز نہیں، کوئی فلاحی ادارہ ایسا نہیں ہے جو محلوں میں، دیہاتوں میں گمنام پڑے۔ فلاحی ادارے ہیں وہ بھی شہروں میں تقسیم کر رہے ہیں، دیہاتوں میں بھائی جاؤ، دیہاتوں میں لوگوں کے پاس کھانے نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی چھت کا انتظام نہیں ہے، ان کی بھی تو خبر لو نا۔ ایسے لوگوں تک تلاش کر کے آپ زکوٰۃ پہنچاؤ نا۔ آپ کے اوپر 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے، 20,000 روپے کرایہ خرچ کر لو گے تو مر نہیں جاؤ گے، اللہ آپ کو اس سے مزید نوازے گا۔ اور یہ احسان کیسا ہے؟ یہ تو اللہ نے آپ کو مال دیا، تو مال کی گندگی ہے نا، زکوٰۃ اس میں سے 2.5% لی جا رہی ہے، 40واں حصہ لیا جا رہا ہے۔ جتنے این جی اوز ہیں، جتنے فلاحی ادارے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ آج کل ابھی رمضان کا موقع آئے گا، ہر کوئی اپنی چیزیں لگانا شروع کر دیں گے، ہر کوئی زکوٰۃ بٹورنے کے لیے شروع کر دیں گے، اور ہم زکوٰۃ بھی ایسے لوگوں کو دیتے۔ واقعی مدارس زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ سب سے بہترین مصرف اگر اس زمانے میں زکوٰۃ کا کوئی ہے تو مدرسہ ہے، مدرسے میں دیے جائیں تاکہ وہاں پر طلباء کی کفالت کی جائے۔ طلباء آپ کے ان زکوٰۃ کے پیسوں سے علم دین حاصل کرتے ہیں، بہت اچھی جگہ ہے، لیکن آپ مدرسوں میں بھی دیں، آپ ضرورت مندوں میں بھی تقسیم کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر دینا چاہتے ہیں جہاں ہماری شہرت ہو، ہے نا، جن کی وجہ سے پیسے والے لوگوں کو توجہ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اللہ کی توجہ کو حاصل کرو بھی، گمنام لوگوں کو تلاش کیا جائے، کوئی نہیں جو اس پر محنت کر رہا ہو۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں ہے۔ زکوٰۃ صدقہ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، نرمی سے ان کو ٹال دے، لیکن ڈانٹنا، گالی دینا یہ مسلمانوں کی شایع نشان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ لڑائی جھگڑا ہو، چاہے آپسی ہنسی مذاق ہو، گالی کی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فسق ہے۔ پھر آگے فرمایا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دوسری بات یہ بتلائی گئی، پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی کہ یتیم کے ساتھ شفقت، دوسری بات یہ بتلائی گئی مانگنے والوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ کرے، تیسری جو شکر کا جو تیسرا طریقہ ہے، فرمایا کہ انعامات الہیہ کا اظہار بھی ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں نا، اللہ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کا آپ اظہار کریں۔ اللہ نے آپ کو پیسوں سے نوازا ہے، اچھا کھائیں۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ اچھا پہنیں۔
آپ اچھی گاڑیوں میں رہیں، آپ اچھے گھر میں رہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہے۔ بعض لوگ اتنے بخیل کہ تجوریوں میں، بینکوں میں ایسے پیسے ڈال دیتے ہیں کہ مرتے دم تک اسے نکالنا نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے تو ہمیں بہت خطرناک بات کہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی اگر تم یہ کر رہے ہو کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا اور تم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا اور اس کے اظہار کرنے کے بجائے تم اسے گن گن کر رکھ رہے ہو۔ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا سورۃ الہمزہ کے اندر کہ انسان یہ کہتا ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، اس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا، یہ تو نہیں چلے گا نا۔ اللہ نے فرمایا کہ انعامات کا، جو اللہ نے آپ پر انعامات کی بارشیں کی ہے، جو اللہ نے آپ پر انعامات برسائے ہیں، اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان انعامتوں کا، ان اللہ کی نعمتوں کا آپ کے اوپر اظہار ہو۔ کیا مطلب؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، تو نے مجھ پر یہ نعمتیں کی۔ بندوں کے سامنے بیان کیا کرے کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ ہر وقت اپنی پریشانیوں کا اظہار نہ کیا کرے۔ ذرا سا کوئی حال پوچھ بیٹھا، جناب نے اپنی پریشانیاں شروع کر دی، داستانیں چھیڑ دی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم میں یہ باتیں منع کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ہمارا کاروبار نہ چل رہا ہو، ہماری فیکٹریز جو ہے نہ چل رہی ہو، فیکٹری ٹھپ پڑ گئی ہو، کمانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو زبان سے ہمیشہ جو ہے اللہ کے لیے مناسب کلمات کا استعمال، اللہ کے لیے شکر کا استعمال کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے شکل ایسی بنا رکھی ہے جیسے فقیروں کی شکل ہوتی ہے۔ بھئی حضور نے پسند نہیں کیا۔ ایک صاحب آئے، آپ نے دیکھا کہ بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا تمہارے پاس کچھ روپیہ پیسہ نہیں ہے؟ کہنے لگا اللہ کا بڑا کرم ہے، اتنے مویشی ہیں، اتنے باغات ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ تمہارے جسم پر بھی تو نظر آنا چاہیے۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے بھئی، اپنی شکل کیا بنا رکھی ہے؟ یہ کس قسم کا لباس پہن رکھا ہے جیسے کہ میں بڑا غریب اور فقیر ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث، مفسر، صوفی، مجاہد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت صاف ستھرا اور قیمتی لباس پہنتے تھے۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ والوں کے لباس تو ایسے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے لباس پھٹے پرانے ہوں، جو دور سے دیکھتے ہی نظر آئیں۔ مولوی صاحب زکوٰۃ کے مستحق ہے، بازاروں میں فقیر کو تلاش کرنا ہے، اپنے امام کو ہی کچھ دے دو بھائی۔ جی ہاں، لوگوں نے ایسا کر رکھا ہے کہ کئی لوگ زکوٰۃ اور صدقات اپنے امام کو دے دیتے ہیں، مؤذن کو ارے اللہ کے بندو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہر امام، ہر مؤذن زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب ہو، اللہ نے اس کو نوازا ہو۔ تو کسی نے اعتراض کیا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، اللہ والے تو ایسا لباس نہیں پہنتے نا۔ تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے ایسا لباس پہنا ہے کہ جب اس لباس پر نظر ڈالتا ہوں تو میری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، زبان حال سے میرا لباس کہہ رہا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے ایسا لباس عطا کیا۔ اور تم لوگوں نے جو لباس پہنا ہے، اگر تم لوگوں کی زبان سے نہ بھی کہو تو تمہارا لباس کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ تو دیتے جاؤ۔ تم نے اتنی اچھی شوٹ بوٹ ٹائی پہنی ہے، تم نے اتنے اچھے شلوار قمیص پہنے ہیں، بھئی تم مالدار دکھ رہے ہو تو کم سے کم دو نام مدد تو کرو۔ لباس ایسا پہن رکھا ہے جیسے گمنام اشتہار ہے۔ تختی تو گلے میں نہیں لٹکائی جاتی نا، جیسے بعض فقیر کبھی کبھی لٹکائی ہوتی ہے کہ میں اندھا ہوں کچھ دیتے جاؤ، گونگا ہے کچھ دیتے جاؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گونگا ہونے کی تختی ڈال لیتے ہیں، کبھی اندھا ہونے کی تختی ڈال لیتے ہیں، مختلف روپ بدلتے رہتے ہیں۔ تو جناب نے تختی تو نہیں لگائی ہے نا، لیکن لباس ایسا پہن رکھا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو بس کہیں گے کہ یہی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، لوگوں کو سامنے بیان کرو، اللہ کا مجھ پر کرم ہے، اللہ نے مجھ پر نوازش برسائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں نوازا، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایمان عطا کیا، قرآن کی نعمتیں عطا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت ہمیں عطا کی۔ اللہ سے دعا کرنا ہے جو کچھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں کا اظہار اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ صبح کے وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اوپر سے ندا لگاتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں زیادتی عطا فرما، اے اللہ جو بخیل ہیں، جو کنجوس ہیں، ان کے مال کو برباد فرما دے۔
یہ اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے بازو کی طاقت، ہماری محنت، ہماری ذہانت، ہمارا علم اس وجہ سے آیا، تو یہ بھی بنیاد بات ہے، اس لیے کہ اللہ کی انعامات ہیں، یہ اللہ کی نوازش ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کا اظہار بھی کیا جائے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو نعمتوں سے نوازا اور ان کے اوپر ان انعامات کا جو ہے ہمیں ظہور ہو رہا ہے، ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ماشاءاللہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا، قرآن کی نعمت سے نوازا، حضور کی غلامی کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو دوسری نعمتیں بھی خوب عطا فرمایا، لیکن یہ نعمتیں جو ہمیں دی ہے مرتے دم تک ہمیں عطا فرمانا، اس سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہماری ان باتوں کو اور ان باتوں پر عمل کرنے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں حوصلہ اور توفیق بخشے۔